السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو دانش بھائی، سوال تھا آپ کا۔ میں نے بیان کیا کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتا رہا، تو اگر تیر لگنے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو صحابی تو فوراً نماز میں سلام پھیر دیتے، کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ نے کہا یہ حوالہ، بالکل حوالہ پیش خدمت ہے، اور اس حدیث کو تلاش کیا ہے میری پیاری بیٹی حفصہ نے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی دین کا علم عطا فرمائے اور وہ بھی قرآن و سنت کو بیان کرنے والی اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والی بنے۔ یہ حدیث لے کر آئے ہیں زکریا صاحب فضائل اعمال میں۔ یہ حدیث لے کر آئے ہیں زکریا صاحب فضائل اعمال کے اندر، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث ہے ابو داود میں، اور ابو داود کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور فضائل اعمال میں کہاں ہے؟ فضائل اعمال میرے پاس ہے اردو فضائل اعمال کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان۔ آگے بھی حوالہ حدیث سے بھی دینے لگا ہوں، صرف یہاں سے پہلے بتا دوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب اور کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان، اس میں ابو دانش بھائی حکایات صحابہ ہے، اور پیج نمبر ہے 67۔ اچھا جی، زکریا صاحب حدیث لے کر آتے ہیں، اور میں پورا پڑھنے کی بجائے یہاں سے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر بتاؤں گا، پھر جہاں اصل حدیث ہے وہیں سے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رات کا پہلا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجر سو گیا۔ انصاری نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا، دور سے کھڑے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، پھر تیر پہ تیر مارا، تیر پہ تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا، اور یہ ہاتھ سے اس کو جسم سے نکال کر، بدن سے نکال کر پرے پھینکتے رہے۔ رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، وغیرہ وغیرہ۔ زکریا صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ صحابہ ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائیں، مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ لے کر آئے زکریا صاحب۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو ہمارے لیے دلیل ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی میں بتا چکا پہلے خون کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور ہر خون میں مختلف حکم ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اس حدیث کے لیے آپ آ جائیں گے ابو داود کے اندر۔ ٹھیک ہے، ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 198، 1098 نمبر کی یہ روایت ہے۔ کہاں پر ہے؟ ابو داود میں ہے۔ اور اس روایت کے متعلق 198 علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن حسن ہے۔ یہ روایت بہقی میں بھی موجود ہے۔ زکریا صاحب نے اس کے دو حوالے دیے ہیں، ایک بہقی کا اور ایک ابو داود کا، اور اسی طرح یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ اچھا جی، ابو داود کی اس حسن روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ تو یہ دونوں شیخین کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت حسن ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا۔ اچھا جی، حدیث کیا ہے؟ حدیث راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی غزوۃ ذات الرقاع فاصاب رجل امرأۃ رجل من المشرکین، آگے تک حدیث جا رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ ایک مشرک آیا اور اس نے انصاری صحابی کو تیروں پہ تیر مارے، اور یہ انصاری صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران اس نے اپنے جسم سے تیر نکال دیا اور نماز کے اندر ہی مشغول رہا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے۔ پھر اس صحابی نے رکوع کیا،
سجدہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ والا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ تو اس انصاری صحابی کو اس نے مہاجر نے دیکھا کہ وہ لہو لہان ہے، تو کہا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے ہی تیر لگنے پر کیوں نہ جگا دیا؟ جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ اسے جو ہے وہ ختم کیے بغیر میں سلام پھیر دوں، اس کو میں ادھورا چھوڑ دوں، اسے کیا کروں اسے میں ادھورا چھوڑ دوں۔ تو اس صحابی نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اب یہ حسن درجے کی روایت، اس حدیث سے ہمیں صاف معلوم ہوا کہ جسم سے زخموں سے اور پھوڑے پھنسی سے اور تیر اور گولی لگنے سے جو زخموں سے بندے کا خون نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کل کے جواب میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو ابو داؤد کی روایت ہے نا، کہ جس کے اندر ہے بندے کو قے آ گئی یا اس کو نکسیر پھوٹ پڑی اور یا اس کو مزی آئی، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، فلیتوضا، نئے سرے سے وہ وضو کرے۔ یہ روایت سندن ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ ہاں دیگر صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ مزی میں جو ہے وہ استنجا ہے اور وضو ہے، مزی سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن قے سے اور نکسیر سے اور خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے جس نے بھی کہا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات، کچھ علماء ان میں سے وہ ہوں گے کہ جو آپ کو ملیں گے کہ کہیں کہ وضو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی دلیل حدیث ہوتی ہے، اور آگے حدیث ضعیف ہے اس مسئلے میں کہ خون نکلنے سے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر یہی کہیں گے کہ یا تو ان علماء کو اس حدیث کے ضعف کا علم نہیں تھا۔ اب کوئی کہے کہ جناب ابن باز کو یہ علم نہیں تھا رحمہ اللہ، تو بھئی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر قرآن کی آیت چوک سکتی ہے، چوک سکتی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئی مات او قتل انقلبتم، تو ہمارے شیخ ابن باز سے رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان علماء کرام کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنائے اور نبی کا حوض کوثر عطا فرمائے اور جنت میں جنت الفردوس دے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے۔ تو جب عمر بولا کرتا تھا، عمر محض مشورہ دیتا تھا، لیکن اللہ نے ایک نہیں عمر کے کئی مشوروں کو رضی اللہ تعالی عنہ ورضا قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیا۔ تو جب یہ ہستی چوک سکتی ہے تو ابن باز یا ان جیسے دیگر ہمارے شیوخ اور علماء، تو ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ ان کو حدیث کا ضعف معلوم نہیں ہوگا، یا ان کی تحقیق میں روایت قابل قبول درجے کی ہوگی۔ تو اس قسم کے علماء نے کہا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، مگر ہمارے سامنے علامہ البانی رحمہ اللہ موجود ہیں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میرے سامنے زبیر موجود ہے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے اور نبی کا حوض کوثر عطا فرمائے، اور اس گئے گزرے صدیوں میں دین کی اتنی خدمت کرنے پر کہ آج ہم جیسے نالائق ان کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کا حوالہ دے رہے ہیں اور ان کی تحقیق کی بنیاد پر ہم عالم بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی، اپنے محبوب و حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ تو کہا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی، اور یہ صحیح حسن درجے کی روایت موجود ہے۔ حسن درجے کی یہ روایت موجود ہے کہ صحابی کو ایک نہیں 3 تیر لگے۔ اب سوئی چبھے تو خون نکلتا ہے، سوئی چبھ جائے تو خون نکلتا ہے نا، اور تیر لگ جائے تو کیا نکلتا ہوگا؟ خون نہیں، خون کا پھوارا نکلتا ہوگا۔ ہاں جی، تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے خون نکلا تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو سیم ہے جہاں سے وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث یہ فلما رأى شخصه عرف انه ربيعة للقوم
فرماہ بسهم فوضعه فيه فنازعه حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد۔ اب زکریا صاحب ایک علماء یہ بھی ہیں جو زکریا صاحب جیسے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں امام کا کھیل نہیں کھیلا جائے گا، بات ہے حدیث کی۔ اگر زکریا صاحب لکھتے کہ یہ جو ان ابی ملیکہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ابن ماجہ کی 1221 1221 نمبر کی روایت، اگر زکریا صاحب یہ حدیث کوٹ کرتے ہم ان کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں مبروک اور مبارک سمجھتے کہ بھئی ان کے پیش نظر حدیث ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کم از کم حدیث ان کے پیش نظر ہوتی، اور اس پر پھر وہ پہلی دو باتیں، یا حدیث کا ذوف معلوم نہیں یا ان کی تحقیق میں حدیث قابل حجت ہے، یہ سند قابل حجت ہے۔ لیکن یہاں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی آپ کے ہمارے امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر امام بڑے سے بڑا آ جائے، وہ بڑے سے بڑا امام آ جائے، اگر اس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے، امام کی بات کو اٹھا کر چھت پہ ڈال دیں گے۔ چلو اتنی آپ کی پہنچ نہیں ہے تو دیوار پہ مار دیں گے، اتنی بھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور نبی علیہ السلام کی بات کو لے لیں گے۔ آپ کے امام کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کو ہم انشاءاللہ میں حسن ظن کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو داؤد کی یہ 198 نمبر کی روایت نہیں پہنچی ہوگی۔ اب یہاں بھی کہنے والا کہے گا اوہ یہ کل کے چھوکرے اقبال سلفی کو حدیث مل گئی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں ملی۔ تو جواب سیدھا سیدھا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات چوک سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ سے بھی حدیث چھوٹ سکتی ہے۔ تو امام صاحب کو یا تو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اور اگر پہنچی ہوگی تو شاید کہ ان کی تحقیق میں روایت قابل حجت ہو یا سند کی تحقیق نہ ہوئی پڑی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اس لیے زکریا صاحب کی بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ ہمارے امام کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی آپ کے اور میرے امام کی بات نہیں ہے، بات ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو حنیفہ نے کہاں کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے، ہمارا اس نے ظن ہے ہمارے اپنے امام متعلق کہ وہ اپنے رب کے ہاں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ نہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ کو، امام ابو حنیفہ کو رحمہ اللہ اپنے ہاں کامیابی عطا فرمائے، مگر ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہوں، ہم لکیر کے فقیر ہوں، ہم جانور نہیں ہے کہ ہمارے گلوں میں کو پٹے ڈال دیے گئے ہیں، ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول کہ ان جیسا نہ ماں نے جایا نہ جائے گی، نہ جنم دیا نہ جنم دے گی، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میرا امام، وہ کہے میرا امام، وہ کہے میرا امام، امام میں ہم گھومتے رہیں۔ ہمارا کام ہے فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، ہمارا کام ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہمارا کام ہے مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہمارا کام ہے کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، جنت اور حوران جنت تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ ہے دلیل 198 ابو داود کتاب الطہارہ میں سے۔ علامہ زبیر، علامہ البانی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے،
اور یہ روایت ہے کہ صحابی کو ایک نہیں 3 تیر لگے، مگر اس نے اپنی نماز اور سورت کو پورا کیا۔ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس سورت کو پورے کیے بغیر نماز کو چھوڑ دوں۔ تو سوئی لگنے سے خون نکلتا ہے نا، تو تیر لگنے سے تو خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ اچھا، جب صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا تو وہابی کا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جی، ہے نا مزے کی بات۔ صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا، وہابی کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اور مسئلہ صرف ایک صحابی کا بھی نہیں، 2 صحابی ہیں۔ اگر وہ صحابی غلط ہوتا نا تو سویا ہوا مہاجر انصاری سے کہہ دیتا میاں تمہارا وضو ٹوٹ گیا، نماز پھر کہاں کی؟ تو صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا، وہابی کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہماری سیلیں بڑی پکی ہیں، اتنی کچی نہیں ہیں کہ اتنی معمولی سی بات پر وضو ٹوٹ جائے۔ رہ گیا دیگروں کا حال، تو مدنی چینل والے بتا رہے تھے کہ روزے کی حالت میں استنجا کرتے ہوئے پانی زیادہ نہیں چڑھانا کہ کہیں اندر موجود موٹر پمپ پانی اندر کو نہ کھینچ لے اور آپ کا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو صحابی کا وضو بھی خون نکلنے سے نہیں ٹوٹا اور وہابی کا بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو لوگوں کو چاہیے وہ سیل لیں جو وہابی نے لگا رکھی ہے، وضو کو کچھ نہیں ہونے والا خون کے نکلنے سے۔ آگے ضرور سن لیں کہ سبیلین میں سے اگر کچھ نکلتا ہے تو پھر وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، باقی چیزیں ٹوٹنا بعد میں ہے، وضو پہلے ہی ٹوٹ جائے گا اگر سبیلین میں سے کچھ نکلے، آگے کی سبیل اور پیچھے کی سبیل، شرمگاہ چھوٹی تے شرمگاہ وڈی، ان میں سے اگر کچھ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ منی بھی ہے، وہ مزی بھی ہے، وہ ودی بھی ہے، وہ نفاس کا خون بھی ہے، وہ حیض کا خون بھی ہے اور وغیرہ ذالک۔ اور مزید بھی بتا دوں، پھر ایسا نہ کہنا فتویٰ لگا دینا، بغیر کپڑے کی شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، زوجین کی شرمگاہیں مل گئیں تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا پلس غسل۔